اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظیفہ کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو کر کے آپ اپنی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، اپنی تمام ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھ کر انہیں پورا کروا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جائز ہوں، ناجائز نہ ہوں۔ دیکھیں، میں جو آج آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی چلہ نہیں ہے، اس سے کوئی جن پری حاضر نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جس طرح ہماری یعنی کہ شروعاتی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نماز کی آپ نے 5 وقت کی پابندی کرنی ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے فارغ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا بالکل ویسے آپ نے وہ عمل کرنا ہے، متواتر 7 دن۔ 7ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، پہاڑ جتنی بڑی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، وہ ضرورت آپ کی پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے ذریعے۔ دیکھیں جی، بات اتنی ہے کہ ہم ایک طرف تقدیر پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور دوسری طرف دعا پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے چیز لکھ دی ہے وہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، لیکن چونکہ اللہ فرماتا ہے میں ابن آدم تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کتنی؟ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے بعد دعا کا بھی سلسلہ رکھ دیا کہ اے ابن آدم تو مجھ سے مانگ، ٹھیک ہے، تو مجھ سے مانگ، تیری اس مانگنے کی گڑ گڑاہٹ کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اس مانگنے کی گڑ گڑاہٹ کو دیکھتے ہوئے میں تیری تقدیر میں اگر کوئی چیز نہیں بھی لکھی تو میں لکھ دوں گا، ٹھیک ہے، اور جس چیز کی تجھے ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی، تیری تقدیر سے ہٹ کر وہ پوری کر دوں گا، تیری تقدیر میں اس چیز کو لکھ دوں گا اگر نہیں لکھی گئی ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جی تقدیر کا لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس وہ اسٹاپ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا بھائی، دعا بہت طاقت رکھتی ہے اور اللہ کو تو اپنے بندے کی دعا ویسے ہی بڑی پسند ہے، اور یقین مانیے اللہ فرماتا ہے کہ میں دعا کو کبھی بھی، انسان کی دعا کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اگر وہ قبول نہیں کی جاتی تو اس کا صلہ اس کو آخرت میں ملے گا، اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا، یہ نہیں کہ وہ دعا ضائع ہو گئی۔ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے میرا بھائی، یہ ایک بات کو اپنے ذہن میں نشین کر لیجئے گا کہ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ جب اس کا بچہ کسی چیز کے لیے روتا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تو اس کی وہ تڑپ دیکھ نہیں پاتی اور اس اپنے بچے کو وہ چیز مہیا کرتی ہے، کیسے بھی کر کے، جیسے بھی کرے وہ مہیا، وہ کر سکتی ہو یا نہ کر سکتی ہو، پھر بھی وہ اپنے بچے کو وہ چیز مہیا کر کے دیتی ہے، کیونکہ اس ماں سے اپنی اولاد کا رونا نہیں دیکھا جاتا کسی بھی صورت۔ ایسے ہی میرے محترم بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور وہ ہم سے، ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جب ایک ماں اپنے بچے کی سسک اور تڑپ نہیں دیکھ سکتی ہے تو اللہ آپ کی سسک اور تڑپ کیسے دیکھ سکتا ہے، بشرطے آپ کی سسک اور تڑپ میں وہ چیز ہونی چاہیے جو اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی راضگی کو اپنی طرف مائل کرے، اپنی طرف کھینچے، کوئی دکھاوا نہ ہو، دل سے ہو۔ میرا بھائی زیادہ ٹائم نہیں لیتا، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل آپ کو بتاتا ہوں، عمل ہے میرا بھائی آیت کریمہ کا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی، یہ آیت کریمہ ہے۔ گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ اول تو کافی میرے بھائیوں کو، بہنوں کو پتہ ہوگا آیت کریمہ کے بارے میں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جس کی میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل دوں، اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ کرنا آپ نے یہ ہے، جب آپ
رات کو نمازیں پڑھ کے ساری فارغ، عشاء کی نماز پڑھ کے بھی فارغ ہو گئے، تو رات کو گوشہ تنہائی اختیار کرنی ہے، کسی اکیلے کمرے میں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ اگر وہاں پہ سامان پڑا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان ماز آپ نے اپنی بچھا لینی ہے، بچھا کے صاف ہو کمرہ، گندا نہ ہو، صاف کر کے کمرے کو، اور خود بھی کوشش کریں کہ کپڑے صاف ستھرے آپ نے پہنے ہو، کوئی خوشبو ہے کوئی عطر ہے تو اس کو لگا لیں۔ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد میرا بھائی آپ نے اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے بیچ میں 111 مرتبہ 111 مرتبہ بیچ میں آپ نے استغفر اللہ، کیا استغفر اللہ، نفل نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں بیٹھ جانا ہے قبلہ کی رخ منہ کر کے، اور اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بیچ میں 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ کی تصویر پوری ہو جائے گی، اب آپ نے آیت کریمہ والا عمل شروع کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول اور آخر میں، ٹھیک ہے جی، اور بیچ میں 1000 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، یہ والی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 1000 مرتبہ بیچ میں پڑھنی ہے۔ اور 1000 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کے بعد میں درود شریف یعنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے بھی پڑھ لیا 11 مرتبہ، بیچ میں آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، یہ آپ کا عمل ہو گیا ختم۔ اس کے بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے یا بیٹھ کے جیسے بھی ہو گڑ گڑا کے اپنی جو خواہش ہے، اپنی جو جائز حاجت ہے وہ پیش کرنی ہے، اور اللہ کو کہنا ہے کہ اے میرے اللہ، تیرے علاوہ میری یہ دعا سننے والا اور قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، میری یہ حاجت کو قبول فرما۔ جو بھی آپ کی ارداد ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ آپ نے اللہ کے سامنے ایسے رکھ دینی ہے کہ وہ آپ کے سامنے اور آپ اس کے سامنے ہیں، وہ بادشاہ کے دربار میں آپ حاضر ہیں، اور اس بادشاہ سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے، اور وہ بادشاہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ کہتا ہے میں ہر شے پر قادر ہوں۔ یہاں پہ تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ تقدیر بدلی نہیں جا سکتی، دعا قبول نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں یہاں ختم ہوتی ہیں جہاں اللہ کے فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا کہ ایک شرابی شراب پیتا ہوا جا رہا تھا، اسے اللہ کا نام نیچے گرا ہوا نظر آ گیا، اس نے وہ نام کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو جھاڑا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، سنتے تو یہ بھی ہیں کہ خوشبو لگا کے رکھا سائڈ پہ۔ خیر، اس احترام کی وجہ سے، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ شراب جو اتنا بڑا گناہ ہے، لعنت اللہ کی طرف سے شراب، اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا اس انسان پہ، اتنا اسے پیار آ گیا اس انسان پہ کہ اس کی شراب چھڑوا دی اور اس کو نیکوکاروں میں شامل کر دیا، اسے عبادت گزار بنا دیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شرابی کو جو میں خانے سے آ رہا تھا، شراب پیتا ہوا ہاتھ میں بوتل تھی، صرف اس نے اللہ کے نام کو یعنی کہ رسپیکٹ دی ہے، تو اللہ پاک کو اتنا پیار آ گیا اس پہ کہ اللہ پاک نے اس کی شراب بھی چھڑوا دی، شراب نوشی کی عادت بھی چھڑوا دی، اور اس کو نیک بنا کر اپنے عبادت گزاروں میں شامل فرما لیا۔ تو میرا بھائی، اللہ کو صرف آپ کی ایک بات پسند آنی چاہیے، تو پھر اس کی آپ رحمتیں دیکھیں، وہ آپ کو کیسی اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ وہ آپ کے کسی ایک گناہ کو پکڑ لے گا میرا بھائی، کیونکہ اگر اس کے 2 نام ہیں، قہار ہے، جبار ہے، لیکن اس کے مہربانی کے، اس کی رحیمیت کے بہت سے نام ہیں، رحیم، کریم، ستار، غفار۔ تو میرے اللہ کا جو غضب ہے نا، اللہ کا جو غضب ہے میرے اللہ کا، اس پہ، اس غضب پہ اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، یعنی کہ اگر وہ غصہ جلدی کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ جلدی رحمت بھی کرتا ہے، مان بھی جاتا ہے، بشرطے آپ کو منوانا آنا چاہیے اس سے۔ طریقہ کار ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، آخری بار بتاؤں گا، توجہ سے سنیے گا۔ رات کو اکیلے کمرے میں تنہائی میں آپ نے زمین پر جان ماز بچھا کر بیٹھ جانا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ نفل نماز میں جون سی مرضی آپ صورتیں پڑھ لیں، نفل نماز ادا کر کے 2 رکعت آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور بیچ میں 1000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور سجدہ ریز ہو کر بھی آپ نے اللہ کے آگے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن سے زیادہ یہ عمل نہیں کرنا، 7 دن سے کم یہ عمل نہیں کرنا، یہ آپ نے 7 دن عمل کرنا ہے۔ آیت کریمہ کی تاثیر ہوتی ہے گرم،
اور یہ باموکل بھی عمل ہو جاتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں پھر بتا رہا ہوں کہ 7 دن سے زیادہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو میرے بھائی آپ کا جون سا بھی کام ہے نا وہ پورا ہو جائے گا. اور ایک میری بات اور یاد رکھیے گا, میں حوالہ تو نہیں دے سکتا لیکن یہ بات 100% سچی ہے. آپ کسی بھی علماء دین سے رابطہ کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. گمان کسے کہتے ہیں؟ آپ کی سوچ کو, کہ آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں. کچھ بندے ہیں وہ اللہ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں یار نہیں یہ کام تو ہم نہیں کرنا ہے, اللہ کیسے کر سکتا ہے ہمارے ذمہ, یہ وہ, بس اللہ مہربانی کرے, نہیں پتہ نہیں کیسے ہو, پریشان. تو میرا بھائی اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہے, پھر ان پہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کہ ٹھیک ہے جی کرو جیسا بھی ہے, بھگتو, کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو نہ کیا. کچھ بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ ہی اللہ, یہ میرا کام اللہ کرے گا, اور ہوگا انشاءاللہ 100% ہوگا یہ کام میرا بھائی. اللہ ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہے جیسا وہ گمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ ہمیشہ یہ گمان رکھیں کہ اللہ آپ کا یہ کام کرے گا. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی ایک سوچ ہونا کہ بھائی مجھے غیب سے کوئی خزانہ ہی مل جائے تو میرے بھائی وہ آپ کو مل جائے گا, بشرطِ اللہ پاک کی ذات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے, آپ کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے. اور نمازیں آپ نے نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ نماز مین چیز ہے. لوگوں نے بڑے وظیفے اپلوڈ کیے ہیں اس کے بارے میں, یہ روحانی طاقت بڑھانی ہے, روحانی طاقت بڑھانی ہے. اور میرا بھائی روحانی طاقت بڑھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں کام آتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ کی روحانی طاقت ویسے ہی ایسے بڑھے گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. اور اللہ سے حاجت پیش کرنے کے لیے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی وظیفہ چھوڑیں, نماز پڑھیں. سب سے پہلے نماز پڑھیں میرا بھائی. اور میرا یہ عمل کرنے سے پہلے, بلکہ میں جتنے بھی عمل اپلوڈ کروں گا وہ کرنے سے پہلے میرا بھائی نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے 5 وقت کی. آپ یقین مانیے آپ کو یہ ورد وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, نماز چیز ایسی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نماز پڑھے میرا بھائی 5 وقت کی. اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ آیت کریمہ کا وظیفہ اپنے عمل میں لے کے آئیں, اور پھر آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گے میرے اللہ پاک کی رحمت آپ پر کیسے برستی ہے, کیونکہ یہ آیت کریمہ بہت طاقت کی حامل ہے میرا بھائی. باقی اس میں نے تو خیر یہ ایک ایسا عمل دیا ہے جو آپ کی ہر ضرورت جتنی بھی ضرورتیں ہیں آپ کی, جتنی بھی نیسیسریز ہیں آپ کی, وہ ساری ضروریات آپ کی پورا کر سکتا ہے. یہ عمل اتنا پاورفل ہے. پھر بھی ہم مختصر جو ہوں گے عملیات وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اللہ پاک کے توسل کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. میں کسی قسم کی آپ کو شیطانی بات نہیں بتاؤں گا کیونکہ اللہ نے بے شک شیطان کو طاقت عطا کی ہے, لیکن اللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے جی. شیطان اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ اللہ ہی ہے. جو اللہ نے کر جانا ہے وہ شیطان نہیں کر سکتا. اس کے یہاں اللہ کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے میرا بھائی. ٹھیک ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو صحیح طرح سے تو آپ اس کو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا, اور اگر کسی اور چیز کی نہیں سمجھ لگی تو نیچے کمنٹ کیجئے گا. میرا بھائی میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ جو مجھ سے جو مرضی کوئی سوال کرے گا میں ضرور اس کو جواب دوں گا. کوئی عمل مانگے گا میں ضرور اس سے دوں گا. میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں. میرے پاس 1,00,000 کمنٹ بھی آئیں گے تو اس 1,00,000 کمنٹ کے میں جواب بھی دوں گا. ٹھیک ہے. بشرطیہ وہ سوال پوچھا ہو تو پھر میں جواب دے دوں گا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.